ساتھیوں، ہم نے 2-3 ویڈیو دیکھا ہے جس میں مسلمانوں کو کٹ ملا، کٹوا ملا، برقعے والی کہہ کے گندی گالیاں دی جا رہی ہے، اور ہندوستان کا مسلمان بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا، غریب سے غریب، امیر سے امیر ہو، ہمت نہیں جٹا پا رہا کچھ کہنے کے لیے۔ کم سے کم آپ گھروں سے تو نکلو، گلی گلی، چوراہے چوراہے، شہر شہر آواز اٹھاؤ، سرکار تک اپنی آواز پہنچاؤ کہ اگر ہم غلط ہیں تو ایک ڈیبیٹ کر کے 6 مہینے 3 مہینے کی اسلام کی خامیوں کو نکالا جائے، ہم اسے سدھار کرنے کو تیار ہیں۔ کیا اسلام یہاں غلط ہے کہ محمد نے کہا تھا کہ اگر کسی دوسرے دھارمک استھل کو توڑ کر آپ نے مسجد بنائی ہے، وہ پوری زندگی آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، اللہ کبھی نماز قبول نہیں کرے گا؟ یا آپ نے زبردستی اسلام کو اپنایا ہے، پوری زندگی نماز پڑھو، اللہ آپ کی نماز کو قبول نہیں کرے گا؟ کیسے اسلام غلط ہو سکتا ہے؟ جس کو کٹوا کہا جاتا ہے، سائنس نے پروف کیا ہے کہ وہ لٹکا ہوا جو لنگ کا جو اسکین ہوتا ہے، جو چمڑی ہوتی ہے، اس میں پیشاب کے بوند رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے، بدبو آتی ہے اس لنگ سے، اور وہی خراب اسکین جو لٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم اسے ہٹا دیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور پوری زندگی ہم اسے پانی سے دھولیں یا نہ دھولیں، بدبو کبھی نہیں آ سکتی۔ اسلام کیسے غلط ہے؟ اسلام عورتوں کو منع کرتا ہے کہ مردوں کے ساتھ اسنان کرنے کے لیے، کہیں بھی، گھر میں یا باہر، جہاں عورتیں ندیوں میں مردوں کے ساتھ یا اکیلے میں نہاتی ہیں کھلی ہوئی جگہوں پر، آپ خود دیکھیے، ان کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں ویڈیو بنا کر کے۔ اسلام نے کیا غلط کیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو سارجنک جگہوں پر پوجا ارچنا کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ منع کیا ہے کہ گھروں میں کریں۔ کون مرد ہمارے پیچھے کس نیت سے کھڑا ہو جائے ہم نہیں جانتے، میں منع بھی نہیں کر سکتی اس کو، کیونکہ وہ سارجنک جگہ ہے، استھل ہے۔ اسلام نے کیا غلط کیا ہے؟ لیکن نہیں، آج دھرم کی پراکاشٹھا اتنی بڑھ گئی ہے کہ گورکھپور جیسے شہر میں سادھو سنتوں کا دھوتی کھول کر ان کی پینس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ تم ہندو ہو یا مسلم ہو۔ اتنی نفرت! اس نفرت کو کم کرنے کے لیے دھرم کا ڈیبیٹ ہی اگر ہم کر لیں تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ سعودی میں بھی 360 بتوں کی مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، ایک دن الگ بھگوان، دوسرے دن الگ بھگوان، تیسرے دن الگ ایشور، لیکن محمد نے ان کو منع کیا۔ محمد نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس پر ہم بات نہیں کر سکتے تاکہ یہ لڑائی جھگڑا پوری زندگی بھر کے لیے، 1000 سالوں کے لیے ختم ہو جائے؟ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آج پوری دنیا میں اسلام اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہودی، کرسچینٹی، جینزم، بدھزم، ہندوازم، سب کا گراف گرا ہوا ہے۔ اسلام ایک ایسا دھرم ہے جس کا گراف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آخر میں اسلام میں ہے کیا؟ کم سے کم مسلمان تو سرکار سے سوال کر سکتے ہیں کہ سرکار آئے، ایک ڈیبیٹ کرے، چیزوں کو 1000 سالوں کے لیے ختم کیا جائے۔ لیکن نہیں، اوپر سے ہمارے جو ملا مولوی اور 4 کھوپا والا جو ٹوپی پہن کے جو مفتی اسٹیج پر بیٹھ کے اپنے آپ کو چترویدی کہتے ہیں، وہ ویدوں کی ذکر کرتے ہیں کہ ویدوں میں محمد صاحب کا نام لکھا ہے۔ آگے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم قرآن کی ٹرانسلیٹ کروا کر کے ہندوستان کی ہر بھاشا میں ٹرانسلیٹ کرواؤ، اور ہندوستان کے ہر گھروں میں پہنچاؤ، ہر سماج کے لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ وہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، دیکھ سکیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلط ہے تو ہم اس پہ ڈیبیٹ کر کے ان چیزوں کو درست کریں، تاکہ یہ اپنی محبت، بھائی چارے کا رشتہ ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے، جو پیسے والے مسلمان ہیں وہ پیسے خرچ کریں اور قرآن کا ٹرانسلیٹ کروا کر کے پورے ہندوستان میں ڈسٹریبیوٹ کروائیں، لیکن یہ کام نہیں کریں گے، گھروں میں ڈر کے بیٹھے رہیں گے، مفتی اور مولانا تقریر پر دوسرے دھرم کی باتیں کیا کریں گے۔ کم سے کم میرے دوستو، یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کرو، کمنٹ کرو اور اسے لائک کرو، اتنا تو کر ہی سکتے ہو تم۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو مسلمان ہونے پر تمہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں آپ کو۔